بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، خاص طور پر سید مظہر حسین شاہ کاظمی، سید آغا حسین شاہ کاظمی اور ان کے جملہ مومنین مومنات جتنے بھی خاندان مرحومین ہیں۔ میرے بھی کزن کا کل ہی انتقال ہوا ہے، سید غلام عباس شاہ، ان کی روح کو استاد سید شت جعفر اور شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج محمد وعلی سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک میں، اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور خداوند متعال کا ذکر کروں اور ان کا ذکر کروں کہ جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ علماء اکرام جو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں، میں بہرحال ان کے بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بندہ حقیر کے لیے نہیں، یقیناً اس مجلس اور اس عزاداری کے لیے فائدہ تھوڑا کم استفادہ کر پائے، آخر میں خدا مولانا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی بہترین جامع گفتگو فرما رہے تھے، اور کیونکہ ماہ مبارک ہے آپ جانتے ہیں، اور ابھی ابتدا ہے اس مہینے کی، لیکن اس مہینے کا انتظار آدمی بڑا کرتا ہے، لیکن یہ جاتا بڑی تیزی سے ہے۔ اور جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اس مہینے کی طرف، تو ہم اس کی جو صحیفہ سجادیہ میں ماہ مبارک کی استقبال کی جو دعا ہے، غالباً 43 یا 44 ہے میرے خیال میں، 44 صحیفہ سجادیہ کی، اس کو مطالعہ کریں، پڑھیں کہ کس طرح ہمارے امام اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں، اس مہینے کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں، اس مہینے کا ذکر کر رہے ہیں۔ البتہ خطبہ شعبانیہ کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جو انہوں نے شعبان کے مہینے میں خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن وہ ماہ مبارک کی فضیلتیں ہیں اصل میں، وہ آپ کے سامنے وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ خلاصہ بہرحال آپ فضائل پورا مہینہ ہے، انشاءاللہ مزید بھی سنتے رہیں گے۔ یعنی یہ عمل ایسا ہے جس کا خدا کیا کہتا ہے کہ ہر چیز کی جزا ہے،
ہر چیز کی جزا ہے، ریوارڈ ہے، کچھ نہ کچھ ملے گا آپ کو. لیکن یہ وہ کام ہے جس کی خدا کہہ رہا ہے میں خود جس کی جزا ہوں. یعنی جو آپ اگر روزہ رکھتے ہیں، روزہ جو ہے وہ اس کی جزا کیا ہے؟ خود خدا ہے. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدا تک پہنچے تو عزیزان محترم پھر روزہ رکھے. اور روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ مثلا آپ بھوکے پیاسے رہے تو آپ نے روزہ رکھ لیا. معصومین کی روایت ہے، مولانا صاحب جانتے ہیں روزے کی حالت میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے. آدمی جب روایت بیان کر رہا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایک چیز روزے کو باطل کرتی ہے، وہ معصومین سے یا انبیاء سے کوئی بھی غلط بات کا جو ہے وہ نسبت دے دینا. البتہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم بات کریں گے وہ غلط ہے، لیکن الفاظ اوپر نیچے انسان ہے، کتاب ہے، ذہن میں رہتے نہیں رہتے، لیکن انسان مفہوم بیان کرتا ہے. معصومین کی روایت ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے، روزہ سارے اعضائے بدن کا روزہ ہے. یعنی آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، سوچوں کا بھی روزہ ہے. تب کہیں جا کر یہ روزہ اس قابل ہوگا کہ خدا جس کی جزا بن جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ بہرحال بزرگ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بچے بڑے شوق سے روزے رکھتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی رکھیں. آپ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے، آپ اس بچے کو بولیں گے جس کے اوپر روزہ واجب بھی نہیں ہوا وہ پھر بھی رکھتا ہے، دیکھتا ہے گھر میں لوگ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھوں گا. آپ اس کو بولیں پانی پی لو، نہیں پیے گا. اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ چاہے تو وضو کرتے وقت کلی میں پانی پی جائے، نہیں پیتا. وہ الگ بات ہے، گرمی اب تو ماشاءاللہ موسم اچھا ہے، گرمیوں میں آدمی وضو بہت کرتا ہے تاکہ کسی طریقے سے کوئی تری باقی رہے آدمی کے اندر. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ یہ کون سی چیز ہے جس نے اس بچے کو بھی روکا ہوا ہے. کوئی تو چیز ہے، کیا ہے؟ یعنی اس مہینے میں ایسا کیا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا پورا سال وہ بھی مسلمان بن جاتا ہے؟ کوئی تو ہے اس مہینے میں. جان محترم دیکھیں، پروردگار کے لیے ہر روز ایک ہی ہے، ہر شب ایک ہی ہے، سب اس کی مملکت ہے، سب اس کی حکومت ہے. روزہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو فزیکلی؟ کہ چاند کی موومنٹ آپ کو بتاتی ہے کہ اب یہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہی رات ہے، وہی شب ہے، لیکن اس پوری کائنات میں خدا کچھ مختص، کچھ ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس میں سانس لینا بھی عبادت بن جاتا ہے. اس سانس لینا تسبیح کیسے بنے گا؟ بھئی تسبیح کے لیے کیا ہے کہ انسان کم از کم ہاتھ میں تسبیح پکڑے، ہاتھ میں نہ پکڑے تو زبان سے ذکر کرے اور توجہ کے ساتھ ذکر کرے. توجہ کے ساتھ آپ کوئی ذکر کریں گے، خدا کی حمد و ثنا کریں گے تو ہاں کہیں گے خدا کی تسبیح کر رہا ہے. لیکن اس مہینے کی آکسیجن جو آپ سانس لیتے ہیں، آکسیجن میں پروردگار کچھ ایسا ملا دیتا ہے کہ آپ نے کیا، کہا اس نے تسبیح کر لی ہے. یعنی اس میں میرا کوئی کمال، اس میں خدا خود خاص کچھ کرتا ہے. جان محترم اب آپ دیکھیں کہ یہ طاقت، ایک برتن ہوتا ہے نا، ظرف ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا بڑا برتن ہے کہ آپ چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں. آپ بارش کے پانی کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں کہ بڑا سا کنواں کھود دو، ٹینکی بنا لو، پانی ہے. جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا پانی آئے گا. دنیا کی کسی چیز میں اتنی ظرفیت نہیں تھی کہ قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جب اس قرآن کو اتارا، اس امانت کو، تو کسی چیز نے اسے قبول نہیں کیا. کسی چیز نے قبول سوائے قلب پیغمبر کے، سوائے قلب پیغمبر پہ یہ قرآن کہیں اور نازل نہیں ہوا. لیکن ایسا کیا ہے اس قرآن کے اندر کہ وہ بہرحال آپ ماہ مبارک ہے انشاءاللہ
رمضان میں قرآن کا مہینہ ہے، باہر کا مہینہ ہے، قرآن کی باہر، لیکن اس مہینے کے اندر پروردگار نے اس ظرفیت کو رکھا، اس کمال کو رکھا کہ جو چیز کہیں اتر نہیں سکتی تھی وہ اس مہینے کی طاق راتوں میں اتری ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ پوری سال کی راتوں کو جاگ کر انہوں نے ماہ مبارک کی راتوں میں اور باقی راتوں میں فرق کو محسوس کیا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، دیکھیں ہمارے لیے، آپ ماشاءاللہ سب اچھے ہیں، ہمارے لیے ماہ مبارک جب آتا ہے نا تو اچھا چاند نکل گیا، اچھا ہو گیا، چلو جی سحری کا انتظام کر لو۔ ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں چلو جی تراویح شروع ہو گئی ہے، اب تراویح پڑھ لیتے ہیں، ہم ہر سحری کا انتظام کرتا ہے وہ کرتا ہے، ہم اس طرح داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح ماہ مبارک میں جو داخل ہوتا ہے نا اس کو بہت کمی ہے کچھ مل جائے۔ جو رجب سے شعبان سے تیاری کرتا ہے اسے ماہ مبارک ملتا ہے، کیونکہ رجب مہینہ ہے تخلیہ، صاف کرو، صفائی کرو، یہ جو کچرا آ گیا ہے پورا سال، یہ جو زنگ آ گیا ہے منافقتوں کا، تہمتوں کا، غیبتوں کا، جھوٹ کا، بہتان کا، غلط نگاہوں کا، اس کو صاف کرو، رجب میں صاف کرو، شعبان میں اس قابل کرو کہ اس میں بیج ڈالا جائے۔ رمضان تو نتیجے کا مہینہ ہے، جس نے بویا ہوگا اس رمضان میں وہ پھل کھائے گا۔ لیکن اب میرے جیسا مسلمان اس مہینے میں سر پہ ٹوپی رکھے، چلو جی روزے ہو گئے شروع، چلو جی ماشاءاللہ افطاری کرو، کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، ٹی وی بھی افطاری کرا رہا ہے، ہر کوئی مسلمان ہو گیا، چینل بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عزیزان محترم جس طرح مولانا صاحب نے دقیق آپ کو کہا کہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ فرصتیں، یہ لمحے، یہ رات اور یہ دن پورا سال نہیں ہے۔ شاید ہماری آنکھ کھل جائے باطن کی تو ہمیں نظر آئے کہ اس مہینے میں کیا اتر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے انسان غافل نہ ہو، ایک لمحے کے لیے، جس طرح آپ ہائی وے پہ، موٹر وے پہ گاڑی چلاتے اور آپ فاسٹ لین میں گاڑی چلا رہے ہو، آپ دھیان ادھر ادھر نہیں کرتے، فون یوز کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، کچھ پی رہے ہو احتیاط، کیوں؟ ذرا سی غلطی حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ مہینہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تبھی تو ایک اور دعا صحیفے سجادیہ میں کہ جو استقبال ماہ مبارک کے بعد ہے، یعنی ودائے رمضان، ودا یعنی آپ اس کو خدا حافظ کر رہے ہیں، اس وقت جو امام کی کیفیت ہے اس کو بھی پہلے پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ اس مہینے میں کیا کھونے والے ہیں۔ مولا فرماتے کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا۔ ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم، ہم تو کہتے ہیں چاند 25 کو نکل آئے، اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے مولانا 23 تک ہوگا، بس اب کافی ہے، بتا آگے۔ ایسی ہماری کیفیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی عبادتوں کی لذت کو حاصل نہیں کر رہا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ اس ماہ مبارک میں مسجدیں آباد ہیں، فجر میں بھی ماشاءاللہ لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ظہر میں بھی، پہلا جو جہاں کام کرتے ہیں مسجدیں، مغرب عشاء، یعنی برکتیں اس مہینے کی ہیں۔ ہم تو وہی مسلمان ہیں جو پہلے بھی تھے۔ یہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، یہ اوپر والے کا ایکسٹرا کرم ہے، وہ ہمیں زیادہ دے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مقدمہ تھا، مجلس میں ابھی دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد وعلیہ۔ بہرحال آپ تھکے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور تگڑا ویسے یا رسول اللہ ویسے بھی آپ نے افطار تک کہاں جانا ہے؟ کیا کریں گے؟ افطاری آپ کو کرا رہے ہیں، جب تک آپ بیٹھے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک کے جب آپ
مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک دفعہ اس مہینے میں احکامات کو بھی دیکھ لیا کریں. یہ بھی ضروری ہے. گو کہ سب کو آتے ہیں, کوئی اس میں بری بات نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات انسان ہے بھول جاتا ہے اس مہینے میں سفر کے احکام کیا ہیں, اس مہینے میں جو ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. بعض اوقات انسان خامخواہ کی چیزوں میں کنفیوز رہتا ہے. مولانا صاحب ہر سال پوچھتا ہے تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ بھائی نہیں ٹوٹے گا, روزہ اتنا ہلکا نہیں ہے. روزے کی اپنی شرائط ہیں بہرحال, لیکن سیکھنے چاہیے, بری بات نہیں ہے. کوشش کریں اس مہینے میں مذہبی چیزوں کو زیادہ سیکھیں. ویسے ہی انسان مسلمان ہوا ہے, اپنی قرأت اچھی کریں, قرآن کی تلاوت اچھی کریں, نماز کی علماء اکرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں تاکہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جائے. عزیزان محترم, پروردگار نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنا کے بھیجا ہے. ایک اس کا بدن ہے مادہ, ایک اس کی روح ہے جس کا تعلق دوسرے عالم سے ہے. دونوں چیزیں جب جڑتی ہیں تو انسان کی حیات تخلیق میں آتی ہے کہ انسان زندہ ہے. ورنہ یہی شخص جس میں روح نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں, مردہ ہو گیا ہے, کسی کام کا نہیں. چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو, کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو, کوئی بھی پوسٹ ہو, لیکن جب روح نکل جائے تو وہ صرف مردہ ہے. سب سے پہلے جو چیز انسان کی ختم ہوتی ہے وہ اس کی شناخت. بادشاہ تھا, منسٹر تھا, وزیر اعظم تھا, پرنسپل تھا, بزنس مین تھا, جو بھی تھا, سب سے پہلے اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. انسان کی حیثیت بس اتنی سی ہے کہ ایسے انسان دنیا میں بہترین کپڑے پہنتا ہے, مہنگے کپڑے پہنتا ہے, خوشبوئیں لگاتا ہے, اسی حالت میں مر بھی جائے نا تو کوئی اس کو ہاتھ لگا لے تو اس کے اوپر غسل میت واجب ہو جاتا ہے. انسان کی یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ زندگی گزارتے وقت اسے کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں, یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ خب میں اپنے بدن کو اچھا نہ رکھوں, نہ اس کے اپنے احکام ہیں. اسلام کہتا ہے صاف ستھرے رہو. غریب امیر سے فرق نہیں پڑتا, انسان صاف ستھرا ہے, وہ اس کے احکام ہے. صحت کا خیال رکھے, ڈاکٹر کو دکھائے, مطب کو دکھائے. اللہ نے موت زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے, لیکن کوشش انسان کو کرنی ہے. بدن کا خیال رکھے, ورزش کرے, جوانوں کو ایکسرسائز کرے, ضروری ہے, بدن کے لیے ضروری ہے. اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے, اور اس کی خوراک بھی اتنی ضروری ہے جتنی آپ کے بدن کی خوراک ہے. ہمارا پورا, ہمارا نہیں, دنیا کا جو سسٹم ہے ورلڈ کا, اس کا سارا فوکس, اس کی ساری توجہ بدن کے اوپر ہے. بدن کے لیے سب کیا جا رہا ہے, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, کپڑے ایسے ہوں, بستر ایسا ہو, کرسی ایسی ہو, گاڑی ایسی ہو, آسائش ایسی ہو. صرف یہ جو دنیا ہے, یہ دنیا میں جو چیزیں انسان کو کھینچ رہی ہیں اس کا جو محور ہے, جو نقطہ ہے, وہ دنیا ہے اور نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں دنیا پرست آدمی حق بھی کھاتا ہے, ظلم بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, کچھ بھی کر لے گا. اسے دنیا چاہیے, لیکن اس کے مقابلے میں جو نظام ہے وہ الہی نظام ہے. الہی نظام میں جو محور ہے وہ پروردگار ہے. وہاں پر انسان محور نہیں ہے, یہاں انسان محور ہے. سب کچھ انسان کے لیے کر دو. آپ جائیں ویسٹ میں دیکھیں, یہ ویسٹ کیا, آپ پوری دنیا ویسٹ ہو چکی ہے. آپ کا ہمارا اپنا ملک ہے, کوئی بھی, ہم تو نام کے مسلمان ہیں, باقی تو سب ہمارے پاس بھی وہی ہے. تو یہاں پر صرف انسان کو کیا چاہیے. آپ دیکھ لیں ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی ہمارا ٹی وی جو مسلمان بھی ہوتا ہے وہ انسان محور ہے. یہ کھا لو, یہ پی لو, یہ جیت لو, یہ انعام لے لو. روحانیت, معنویت, خدا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان محور ہے. جبکہ اللہ نے 1,24,000 کو جو بھیجا, انہوں نے دنیا نہیں سکھائی, جتنی ضرورت تھی اتنی دنیا سکھائی انہوں نے. دنیا کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. آپ بولیں جی پہاڑوں میں چلے جائیں, جنگلوں میں چلے جائیں, نہیں, اسلام منع کرتا ہے ایسی چیز کو. آپ کے دور خود صدر اسلام کے اندر جو لوگ بعض آیتوں کو سن کر قیامت کی گھبرا گئے اور جنگلوں کی طرف چلے گئے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے واپس بلایا ہے کہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو سب سے افضل پیغمبر تھے.
اگر ایسا کرنا ہوتا تو غار ہیرا سے وہ ہستی، وہ مبارک، وہ ذات نیچے اترتی نہیں، اوپر بیٹھی رہتی. حضرت جبرائیل آ رہے تھے، وحی آ رہی تھی، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کر آ رہی ہیں، اور اس سے اچھی جگہ کیا ہے؟ کہا نہیں، دنیا میں ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو پہنچانا، اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے. دنیا چھوڑ نہیں سکتے، لیکن دنیا میں ڈوبنا نہیں ہے. جو دنیا میں ڈوب گیا وہ پھر ختم ہو گیا. زہد کی جو تعریف ہے، یعنی زاہد شخص ہونا، جو تقوی سے اوپر آپ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے زاہد ہونا. زاہد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں، نہیں، دنیا ہو مگر آپ کا دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. دنیا آپ کے پاس ہو، نام ہو، پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اسی حساب سے رہیں، لیکن آپ جو شخص صرف دنیا یا دنیا کے چیزوں میں یا رشتوں میں پھنسا رہے گا، مرتے وقت اس کی روح جو ہے وہ بڑی مشکل سے پرواز کرتی ہے. جبکہ دوسری طرف جو نظام ہے، جو انبیاء آئے، اولیاء آئے، ائمہ علیہ السلام آئے، انہوں نے جو کچھ دیا ہے وہ انسان کی روح کے لیے دیا ہے. آئیں آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوں، مجھ سے سب بہتر پڑھنے والے ہیں. قرآن کون سی بیماریوں کا ذکر کر رہا ہے؟ ہارٹ اٹیک، شوگر، کینسر؟ نہیں، قرآن ان کا ذکر نہیں کر رہا. قرآن جن بیماریوں کا ذکر کر رہا ہے کیا ہے؟ حسد، غیبت، منافقت، وہ بیماریاں جنہیں دنیا کی کوئی بھی لیب ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی. آپ سی ٹی اسکین کرا لیں، نہیں پتہ چلے گا اس آدمی کے اندر حسد کتنا ہے، کوئی نہیں بتائے گا. اس میں منافقت کتنی ہے، کوئی نہیں بتائے گا. کون بتائے گا؟ یہ ہستیاں جنہیں پروردگار نے بھیجا ہے، وہ جانتے تھے اس انسان کے انٹرنل سٹرکچر سے. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد امام نے آپ کے سامنے سالونی کا دعوت، نہج البلاغہ، بہترین خطبات، بہترین کلمات، بہترین نامے ہمارے پاس موجود ہے. کہیں پہ بھی دنیا میں میزائل کیسے بنے گا، اسپیس شٹل کیسے بنے گی، فلانی ٹیکنالوجی کیسے بنے گی، آج آپ کے سامنے انسان کہاں پہنچا ہوا ہے. امام کو پتہ نہیں تھا کیا؟ امام فرماتے ہیں میں دنیا سے زیادہ آسمان کے راستوں سے، ہم تو ابھی جو ٹیلیسکوپ ہے، جو نیا جیمز ہب، اس نے ایک گلیکسی جو ڈھونڈی ہے وہ کئی ٹریلین لائٹ ایئرز دور ہے، یعنی نوری سال، کتنے نوری سال، اور ہم ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں. مگر کیا امام کو نہیں پتا تھا؟ امام کو پتا تھا، لیکن امام نے ہمیں بتایا نہیں. کیوں نہیں بتایا؟ امام جانتے تھے کہ ہم پہنچ جائیں گے، لیکن جو امام نے ہمیں بتایا ہے نا، وہ ہمیں کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہاں امام جانتے تھے یہ ترقی کر جائے گا مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا. تو وہ جو امام نے نسخہ دیا ہے وہ انسانیت کا ہے. آج جو معاشرے میں سب سے زیادہ عزیزان محترم جو کمی ہے وہ انسانیت کی ہے. پیسہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، ساری چیزیں بہت سارے لوگوں، انسان نہیں ہے. مذہب کا ہم نے لبادہ اڑا ہوا ہے، مذہبی ہم سب ہیں. کون کہتا ہے کہ میں کافر ہوں؟ سارے مسلمان ہیں، مگر ہمارے کام مسلمانوں والے. تو معاشرے میں کون سی چیز ہے کہ جو لیک کر گئی ہے؟ کیا انبیاؤں کی محنت صحیح نہیں تھی؟ کیا پیغام صحیح نہیں تھا؟ نہیں عزیزان محترم، پیغام بہترین ہے. خدا خود کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، دین کامل کر دیا گیا. اتنی زحمتیں کی، نبیوں کو کہاں کہیں کنووں میں پھینک دیا گیا، کہیں زندانوں میں ڈال دیا گیا. کس طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا؟ کتنی اذیتیں ائمہ علیہ السلام نے کی آپ کے سامنے. تو آج انسان کیوں؟ کیونکہ وہ صرف بدن کو خوراک دے رہا ہے، روح کو خوراک نہیں دے رہا. روح کو خوراک کی ضرورت ہے. جب تک روح کو خوراک نہیں ملے گی، روح بدن کے اوپر حاوی نہیں آئے گی. اور یہ جو بدن ہے، یہ تو آپ ابھی کل ہمارے کزن صحیح بالکل اچانک سے بس بیماری تیزی سے چند دنوں میں کل دفنا بھی دیا ہم نے. بدن تو یہیں ختم ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا.
اصل امتحان بھی روح کا ہے، عذاب بھی روح پر ہے، آسائشیں بھی روح پر ہے، سب کچھ روح نے دینی ہے. تو جس چیز نے سب کچھ کرنا ہے اس کے لیے ہم پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ ذرا سا بیماری ہو جائے ڈاکٹر پہ بھاگتے ہیں، شہر میں اچھا نہیں ہے دوسرے شہر چلے جاؤ، فلانے شہر چلے جاؤ. اور یہ بیماریاں بھی ہماری اپنی وجہ سے ہیں، کیونکہ جو ہماری خوراکیں ہیں آج کل اسی وجہ سے ہے. ورنہ جو بزرگ یہاں ماشاءاللہ بیٹھے خدا ان کا سایہ سالم رکھے، کوئی بیماری نہیں ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ نیچرل قدرتی چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی جو گزارتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا. یہ تو دنیا کا بہرحال کاروبار ہے. لیکن کیا ہم کبھی اپنی روح کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کہ میرے اندر حسد بہت ہے، کسی کے پاس گئے میں فلانے سے جو ہے نا تو اس کی غیبت بہت کرتا ہوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اندر سے ختم ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. ملا احمد ناراکی کے والد ملا مہدی ناراکی، جنہوں نے کتاب جامع السعادات لکھی جو اخلاق پر مبنی کتاب ہے، اخلاق کیسے ہونا چاہیے. وہ اصل کتاب انہوں نے لکھی تھی، پھر یہ معراج السادہ جو اردو کے اندر بھی ہے، یہ ان کے بیٹے نے اس کو جو ہے وہ ترجمہ اور تھوڑا سا اور اس کو بہتر کیا. اصل کتاب اردو کی تھی اور عربی کی تھی جو ان کے والد نے لکھی تھی ملا مہدی ناراکی. وہ جب لکھی انہوں نے تو وہ کتاب بہت پذیرائی ہوئی، بہت لوگوں نے اس کو، خاص طور پہ نجف کے علماء نے اس کو بڑا قبول کیا. یہ جب نجف زیارت پہ گئے، یہ نجف میں پڑھتے تھے پہلے، پھر واپس چلے گئے تھے ایران، پھر واپس زیارتوں پہ گئے تو بڑے بڑے علماء ان سے ملنے آئے کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے بڑی بہترین کتاب لکھی. بہت ایک عالم دین ملنے نہیں آئے. وہ کون ہے؟ وہ مہدی، علامہ مہدی بحر العلوم، کہ جو بہت بڑی شخصیت تھی اس زمانے کی بھی اور ویسے بھی بڑی شخصیت ہے، کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کے علم دیا ہو. آپ سوچیں وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. وہ نہیں آئے. جب انہیں پتہ چلا تو یہ گئے، ان کا میں جاتا ہوں. تو ان کے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے تھا، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے بھی آس پاس لوگ ہوتے، تو ان کو بھی ان کے ساتھ بھی تھے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے تھا. ان کا نہیں، وہ سید بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. یہ چلے گئے، وہ درس دے رہے تھے، یہ جا کے بیٹھے درس دے رہے، درس ختم ہوا وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. کچھ دن گزرے، انہوں نے بولا میں پھر چلتا ہوں. ساتھ والوں نے بولا بس کرے مولانا صاحب، گئے تو تھے، انہوں نے تو دھیان ہی نہیں دیا. ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سید ہے، بزرگوار ہے. پھر درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. یہ پھر زیارتوں پہ گئے، کربلا، سامرا، قازمین سب کر کے واپس نجف پہنچے. جانے لگے نجف سے واپس جب، تو انہوں نے بولا میں ایک اور دفعہ سید کی خدمت میں چلتا ہوں. کسی نے بولا بس کر دیں، کتنا اپنے نفس کو توڑیں گے آپ؟ نہیں. جیسے ہی یہ نکلے اور ان کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں، وہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے ان کو گلی کے کونے سے لے کے گئے، بٹھایا، گفتگو کی، سب کچھ کیا. تو علامہ مہدی بحر العلوم نے ان سے پوچھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں نہیں آیا، اور جب آپ آئے تو میں نے آپ سے صحیح طرح بات نہیں کی؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہا اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا. ضروری ہے نا، آدمی اتنی بڑی بڑی باتیں کرے، ممبر پہ بیٹھ گئے، نیچے اترے، ذرا سی بات پہ آدمی اکھڑ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر معاملہ گڑبڑ ہے، اوپر ہے، اصل ہے ہی اندر. انسان کا باطن صحیح ہو جائے، انسان آسمانوں پہ پرواز کر جاتا ہے. انسان کی توجہ ہی چھوٹی سی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہو، آدمی کیا کرے گا؟ جانے محترم بہت ضروری ہے. یہ مہینہ یہی طاقت دیتا ہے. یہ بالکل اس کی مثال علامہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ انسان کی مثال پرندے کی جیسی ہے. پرندہ اڑنا چاہتا ہے لیکن پنجرے میں
قید ہے، اڑ نہیں پاتا. کہا بالکل انسان بھی ایسے ہی ہے. انسان پرواز کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا بدن اس پنجرے کی طرح ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ مبارک انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اس بدن کے پنجرے سے آزاد ہو جائے. آزاد ہو جائے نا. حلال کھانا رکھا ہوا ہے، نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ ابھی افطار نہیں ہوا. کتنا آدمی یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، 1 منٹ رہ گیا، پہلے کر لو، 2 منٹ پہلے کر لو. نہیں. کیوں؟ حکم پروردگار ہے. کتنا انسان مضبوط ہو جاتا ہے. حکم پروردگار ہے. اور آپ دیکھیں کہ اوپر والے کا بھی کیا کرم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا، کلیم اللہ تھے، گفتگو کرتے تھے، کلام کرتے تھے، کہا پروردگار کوئی اور بھی ہوگا جو تجھ سے باتیں کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا ہاں موسیٰ، آخری امت کے کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ مجھ سے باتیں کریں گے، اور جب وہ مجھ سے باتیں کریں گے تو میرے اور آپ کے درمیان تو حجاب ہے، ان کی اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا. کہا وہ کون لوگ ہوں گے پروردگار؟ کہا وہ روزے دار ہوں گے جو وقت افطار مجھ سے گفتگو کریں گے. کہاں پہنچا دیا پروردگار نے کہ روزے کا وقت جب آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو بڑی جلدی ہوتی ہے روزہ ٹوٹ نہ جائے، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو. تھوڑی دیر اگر آپ اس لمحے میں اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیں، بس یہی چاہتا ہے پروردگار. اس کو ہماری بھوک اور پیاس سے کیا ہے؟ وہ تو رابطہ چاہتا ہے. تجھے رابطہ کر لو کسی طریقے سے. جانے یہ مہینہ روح کو کمال پہ پہنچانے کا مہینہ ہے، اور اگر یہ روح کمال پہ نہیں پہنچی پھر کوئی آپشن نہیں ہے. پورا سال کوئی آپشن نہیں ہے. جو شب قدر میں اپنی مغفرت نہ کرا پائے، روایات معصوم کی، چھٹے معصوم کی روایت، جو شب قدر جس کی مغفرت نہ ہو پائے تو وہ روز عرفہ کا، شب عرفہ کا انتظار کرے. بدنی انسان کو نصیب ہو کے نہ ہو جانے. اس مہینے میں بدن کو چھوڑ دے. یہ کھانا ہے وہ کھانا، اچھا ہے اللہ نے حلال دیا ہے کھائیں. توجہ اس پہ رکھیں جو دسترخوان خدا نے لگایا ہے. یہ دسترخوان تو ہم لگاتے ہیں، جو دسترخوان خدا نے لگایا وہ کیا ہے؟ وہ عبادتیں ہیں، دعائیں ہیں. ہر روز کی دعا، ہر نماز کے بعد کی دعا، دعائے افتتاح، دعائے سحر، دعائے ابو حمزہ، قرآن کی تلاوت. یہ ہے، یہ خدا کا دسترخوان ہے. اس میں سے کتنا ہم اٹھا رہے ہیں روز پوری نہ پڑھیں آپ، تھوڑی تھوڑی پڑھیں، لیکن پڑھیں تو صحیح. ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے. جانے صرف تلاوت کریں نہ، تلاوت کریں ثواب ہے، لیکن سمجھیں بھی صحیح کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. یہ بھی تو ضروری ہے. قرآن حفظ کر لیا، وہ آپ ہی کے ادھر ہی آس پاس کے، میں بہرحال بہت زیادہ پاکستان آتا نہیں ہے تو اس معاملے میں بہت لوکیشن مجھے صحیح طرح نہیں پتا ہوتی، کہ تسبیح پھیری دل نہ پھریا کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو. تو آپ بھی قرآن حفظ کیا ہوا ہے، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہا ہوں. وہ کلام کہ جس سے بہتر کوئی اور کلام نہیں ہے دنیا میں، وہ جو انسان کے گوشت میں مل جائے تو انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے. وہ کہ جسے نیزے پر میرے ارباب نے پڑھا ہو، وہ کلام کیا کلام ہوگا. اس طریقے سے پڑھے. علماء قرآن پڑھتے تھے، میں ظاہر ہم تو طالب علم ہیں، وہ بھی ٹوٹے بوٹے سے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. وہ بھی اللہ کا ذکر
مجھے اطمینان کیوں نہیں دے رہا؟ میں کیوں اتنا مضطرب ہوں؟ کیونکہ میں نے اپنی تاروں کو جوڑا ہوا ہے. یہ باہر تاریں ہوتی ہیں، اب تو جو نئے شہر بنتے ہیں اس میں یہ زمین میں ہوتی ہیں، نیچے ساری الیکٹریسٹی بھی نیچے ہوتی ہے، گیس بھی نیچے ہوتی ہے. ابھی ہمارے یہاں تو کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں نا، جو ٹیلی فون والی جو کھمبا ہوتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کتنی تاریں جڑی ہوئی ہیں. سمجھ نہیں آتی تار کس کی ہے. ہماری زندگی بھی اتنی ڈسٹرب ہے. ہم اللہ اکبر کرتے ہیں نا نماز میں، ساری تاریں کھینچنا شروع کر دیتی ہیں. پھر بھول جاتے ہیں دوسری رکعت تھی، تیسری رکعت تھی. پھر یہ سوچتے ہیں کہ میں سوچ کیا رہا تھا دوسری رکعت میں. تو انسان کہتا ہے اچھا یہ تو دوسری رکعت تھی بھائی، ابھی تو چوتھی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہتا. اتنا پھنسا ہوا رشتوں میں، دنیا میں. ایک چیز ہے اس کا شکر کم، اور 10 چیزوں کی تمنا لیے بیٹھا ہوں. سائیکل نہیں تھی تو سائیکل چاہتا تھا، سائیکل مل گئی موٹر سائیکل چاہتا ہوں، موٹر سائیکل مل گئی گاڑی چاہیے، فلانی مل گئی تو تھوڑی لمبی چاہیے، لمبی مل گئی تو تھوڑی اونچی چاہیے. پھنسا ہوا ہے آدمی. یہی یہ پھنسا ہوا ہے نا، آزاد نہیں کر رہا. یہ کہیں ختم نہیں ہوگا، انتہا نہیں ختم ہونی ہے. ظالم محترم، نمرود، قارون، فرعون، قرآن مثالیں دے رہا ہے. یہ کیوں دے رہا ہے قرآن ان کی مثال ہے کہ یہ ختم نہیں ہو رہا تھا ان کے پاس سب کچھ. قارون کے خزانے اتنے تھے کہ پتہ نہیں کتنے اونٹوں پہ تو صرف چابیاں ہوتی تھی اس کی. کدھر گیا خزانہ؟ شداد 300 سال تک جنت بناتا رہا آدمی، مگر جنت میں وہ نبی وہ اللہ نے بھیجا کہ بھائی اس کو تبلیغ کرو، سمجھاؤ، سب معاف ہو جائے گا. اس نے بولا معاف ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہا جنت ملے گی. کہا جنت ملے گی. کیوں جنت میں کیا ہے؟ کہا ایسے باغ ہوں گے، ایسے محل ہوں گے، ایسا کچھ ہوگا. اس نے بولا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں خود بنا لیتا ہوں. اس نے 300 سال میں بہترین جگہ، کہتے ہیں دمشق کے آس پاس ہی ہوگی کوئی جگہ، وہاں لی، اور 300 سال لگے. 300 سال بعد جب وہ آیا تو اس نے دروازے پہ دیکھا کہ کوئی ایسا چہرہ ہے جو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا کام کرنے والوں. کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں. کہا کیوں؟ کہا تمہاری روح قبض کرنے آیا. کہا مجھے اتنی تو اجازت دو کہ میں اندر چلا جاؤں. نہیں، جب وقت آ جائے. ایک پاؤں زین میں تھا، ایک ہوا میں روح قبض ہو گئی. یہ ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. باپ ساری زندگی محنت کرتا ہے کہ میں اولاد کو کچھ دے دوں، اولاد کے لیے کر لوں، اولاد کے لیے کر لوں. ختم ہو جاتا ہے. پیچھے اولاد پتہ نہیں کیا کرتی ہے. ہر کوئی اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے. آپ اپنا کریں کام، اولاد کو ان کے نصیب پہ چھوڑیں، وہ خود کریں اپنے محنت. آپ اپنی آخرت کا انتظام کریں. اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے خود کچھ کر کے جائے. کوئی کچھ نہیں کرے گا. انشاءاللہ کہ یہ اولادیں اچھی ہیں جو اپنے والد صاحب کے لیے پروگرام کرا رہی ہیں، اور لیکن ہر اولاد آج دنیا کی کہاں اتنی اچھی ہے، باقی تو صالحات قرار پائے. جانے وہ اس طرف کا سوچیں. یہ تو محدود سی زندگی ہے. حضرت آدم، حضرت نوح، بڑی لمبی لمبی حضرت نوح سے روایات میں ہے کہ حضرت نوح کے بعد جب حضرت اسرائیل تشریف لے کر آئے تو دھوپ میں تھے لیٹے ہوئے. تو جب آئے تو ان کا مجھے چھاؤں میں آنے دو بس. اور جب پوچھا گیا، بات معصومین سے یہ روایت ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ کتنی زندگی تھی؟ 2500 سال، 2500 سال، 2500 سال زندگی تھی. پوچھا کیا تھا زندگی میں؟ کہا دھوپ سے چھاؤں میں آنے کا نام ہے زندگی. یہاں تو زندگی، اب تو زندگی چھوٹی ہو گئی ہے نا. اب تو کووڈ کے بعد ویسے ہی مشکل میں آئے ہوئے، کرونا کے بعد، اور ویسی خوراکیں ہماری، ڈپریشن. آج جوان کو بلڈ پریشر بھی ہے، جوان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، جوان کو شوگر بھی ہے. کیوں؟ زندگی اتنی سی زندگی ہے. اور ہماری آپ زور دیکھیں زندگی کے اندر کتنا چل رہا ہے. اور جہاں ہم قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے. وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟
جی پلاٹ لے لیں, کالونی بن رہی ہے, پنجاب میں تو سارے کھیت ویت کاٹ کے کالونیاں ہی بن رہی ہیں, تھوڑے دنوں میں تو یہاں پہ صرف گھر ہی گھر ہوں گے, کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی پنجاب میں. اور آپ کہتے ہیں جی میں نے فلانی جگہ پلاٹ لیا ہے, اچھا پھر ابھی وہاں بنیادیں ڈلیں گی, ابھی میں وہاں چھت ڈلے گی, پھر گھر بنے گا. کیوں؟ جو اچھی جگہ ہے ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں. اچھا اب ہم وہاں جائیں آپ, اور آپ نے پیسے دیے ہوں کسی کو کہ بھائی اتنے سال میں آپ کا گھر تیار ہے, اب وہاں جائیں تو وہاں صرف بنیادیں ڈلی ہوئی ہوں. بولا یہ کیا کیا؟ کہا کیوں؟ کہا بھائی ہم نے تمہیں پیسے بھیجے تھے گھر بنانے کے لیے. کہا بھائی جتنے بھیجے تھے اس میں یہی ہو سکتا تھا. تو قیامت کا جو پلاٹ ہے اس کو ہم نے خود بنانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تم کرو گے ساتھ لے کے جاؤ, اور عمل انسان سے پہلے پہنچتا ہے. ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اب یہ انسان اپنے آپ کو دیکھے. یہ مہینہ بہرحال ایک اپرچونٹی ہے خدا نے ہمیں دیا ہے. اس مہینے میں تو ایک اور چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ, کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے, دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ناطق قرآن ہے. یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہو رہا ہے؟ تنزل الملائکۃ, یعنی ملائکہ نازل ہوئے نہیں تھے, ہوتے ہیں, ہو رہے ہیں. یعنی ہر سال جب بھی یہ شب قدر آتی ہے ملائکہ نازل کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ میرے آپ کے اوپر آ رہے ہیں, کسی جگہ پہ آ رہے ہیں, اس ہستی کے پاس کہ جو اس وقت وجہ موندن کائنات ہے. یعنی اس کائنات کو روکنے کی وجہ وہ ہستی ہے. روایات ہیں اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے گی, کائنات. اس مہینے میں جہاں قرآن سے رابطہ ضروری ہے وہاں ناطق قرآن سے بھی رابطہ ضروری ہے. یہ مہینہ امام وقت کا مہینہ ہے. ہمارا ان سے رابطہ کیسا ہے ذہن محترم؟ کیونکہ ہم آہستہ آہستہ بڑی وقت جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے. اپنے آپ کو اس مہینے میں قرآن سے اور امام سے دونوں سے قریب کریں. امام سے کیسے قریب کریں گے؟ جو بہرحال ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو, آپ کی ایک ذمہ داری ہے, ایک ذمہ داری ہے. آپ باپ ہیں, بیٹے ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, ٹیچر ہیں, بہت سارے ڈیزگنیشن آپ کے اوپر ہے. اس کو بہترین ادا کرنا, اور اس کے علاوہ اپنے امام کے لیے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا. اب چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام سب کا ایک ہی ہے. کوئی کہتے ہیں پیدا ہوگا, کوئی کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. جب آئیں گے, تشریف لائیں گے تو پیدا ہو کے ہی آئیں گے, ظاہر ہے. آنے والا دنیا کو عدالت سے بھرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی, روایت ہے. ہم اس کے ظہور کے لیے کیا کر رہے ہیں اپنے شہر میں, اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اور سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر. ایک عالم دین کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ بہت اس کو تڑپ تھی امام سے ملنے کی. امام کی واقعہ بہت مشہور ہے, آپ علماء کرام سے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے. اور بہت تڑپ تھی, بہت اس نے کوئی وظیفہ کیا, 40 دن تک عمل کیا, یہاں کیا وہاں کیا, نجف میں, مسجد سہلا میں, ہر جگہ کیا, لیکن امام کی زیارت نہیں ہوتی. کسی نے اس کو کہا فلانی جگہ چلے جاؤ, وہاں پہنچا, وہاں بھی عمل کرتا رہا. جب بہت تھک گیا, تڑپتا رہا, بہت تڑپا, تو بھر اسے پیغام پہنچایا گیا کہ فلانے دن فلانے بازار آ جاؤ, اور وہاں پر کوئی خریدار یا بیچنے والا داخل ہوگا, اس کے پیچھے پیچھے رہ. چلا گیا, دیکھا کہ اس بازار میں جو بتایا گیا تھا تو ایک خاتون, یہ قصہ 2-3 مختلف جنس یعنی جو چیز بیچنی ہے اس سے نقل ہوا ہے. ہمارا اصل ہدف واقعہ نہیں ہے, اصل ہدف اس کا ایکسٹریکٹ ہے, میسج کیا ہے. خاتون, اس کے پاس کوئی تالا تھا, ایک میں ہے کہ اس کے پاس کوئی برتن یا دیگ تھی جو اس کو بیچنی تھی. وہ ایک دکان پہ گئی, اس نے اس کی قیمت لگائی مثلاً 4 درہم,
اس نے کہا نہیں مجھے تو 6 چاہیے. اس نے کہا نہیں اس کی قیمت یہ. آگے گئی, کسی نے 3 لگائی, کسی نے 5, اس کو کوئی 6 نہیں دے رہا تھا. ایک دکان پہ گئی تو اس نے بولا کہ کتنے, اس نے بولا بی بی کتنے چاہیے؟ اس نے مجھے 6 چاہیے. کہا 6 کیوں چاہیے؟ کہا کہ مجھے 6 اس لیے چاہیے کہ میرا بچہ مریض ہے, مجھے اس کے لیے دوا دارو ادویات لینی ہے. اس نے جب دکان والے نے یہ سنا نا تو اس نے بولا کہ آپ کا یہ تالا تو بڑا مہنگا ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ تو 12-15 درہم کا ہے. اس نے بولا بازار میں کوئی 3-4 درہم کا نہیں خرید رہا, آپ 12-15 کی. کہہ رہا نہیں آپ کی مرضی, بیچنا ہے تو بیچے, یہ بہت مہنگا تالا ہے. خیر اس نے کہا چلو دے رہا ہے جتنا, اس کو پیسے دے دیے, اس نے لے لیے. اب وہ پیچھے جو ساتھ تھا وہ دکان والے کے پاس تھا. کہا تم صحیح کاروبار کرنے والے نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا پورے بازار میں کسی نے 5 سے زیادہ قیمت نہیں لگائی اس, اور تم جو ہے وہ 12 یا 15 درہم کے اندر تم نے اس کو, تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا. کہا میں نے تالا نہیں خریدا. ہاں کیوں؟ کہا اس کا بچہ بیمار تھا, دوا کے ساتھ اس کو کچھ دن کے لیے کھانے کی بھی تو ضرورت تھی. کہا میں نے اصل میں کچھ اور خریدا ہے. تو وہ آواز غیبی اس عالم کے پاس آئی, اس جیسے ہو جاؤ, چلوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے. یہی چاہیے. ہم کہتے ہیں نا جی امام کی حکومت ہوگی, ہمدلی ہوگی, امنیت ہوگی, سیکیورٹی ہوگی, لوگ آپس میں بڑی محبتیں کریں گے. وہ جی ایک زمانہ آئے گا ایک عورت اپنے سر پہ سونا رکھ کے جا رہی ہوگی, کوئی اس کو غلط نگاہ سے دیکھے گا نہیں. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ لیکن ہم ایسی جگہ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں تو کل مولانا صاحب جنازہ تھا, ہمارے گھر میں تھا, آج رشتہ دار ہی آئے ہوں گے. بیچارے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا 4 لوگ کزن ہی تھے, سب کے موبائل کسی نے جیب سے نکال دیے. آپ سوچیں یار جنازے میں بھی چور آتا ہے, چلو شادی دعوت میں کہیں آپ نے چوری کی, جنازے میں اب آپ پھر کہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے. یعنی ہم خود ہی صحیح نہیں ہونا چاہتے. امام آئیں گے جی ایسا ہو جائے گا, جی فلانا ہو جائے گا, جانور بھی 2 بکری اور شیر پانی پیئیں گے. کب پیئیں گے؟ آپ کوشش کریں گے تو ہوگا. آپ ویڈیو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھی ہوگی, ملیشیا کی ہے, انڈونیشیا کی ہے. لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اور جس طرح ہم جوتے اتارتے ہیں باہر, ہم تو وہ بھی نہیں اتارتے, پتہ نہیں کوئی لے نہ جائے. وہ لوگ اپنا موبائل, خانے بنے ہوئے, اپنا موبائل یوں رکھ کے جا رہے ہیں مسجد میں. قوم چاہیے, قوم چاہیے. یہاں کسی کی چیز گر جائے ہم پوچھیں گے تھوڑی اسے کس کی ہے بھائی, تو اللہ کی زمین سے مل گئی بھائی, پروردگار تیرا شکر ہے. وہ بھائی اللہ کی زمین سے پوچھے. آپ کا شہر ایسا ہونا چاہیے. اللہ صلی علی محمد. شہر محلہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں, کوئی جھانکی نہیں. ایسا ہونا چاہیے نا. شرم و حیا اس مقام پر ہو کہ انسان دوسرے کے گھر کو اپنا گھر سمجھے, دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھے. یہ کب ہوگا؟ اسلام کس لیے آیا تھا؟ مدینہ فاضلہ کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ مدینہ جیسا ہو جائے, ایسا ہو جائے, کیسے ہوگا جانے محترم؟ وہاں تو مہاجر اور انصار وہ تھے کہ جن کے 2 کمرے تھے تو لوگوں نے 1 کمرے مہاجرین کو دے دیے, 1 انصار کو دے دیے. کسی کا 1 کمرہ تھا تو اس نے اس کے بھی 2 حصے کر دیے. باتیں ہم سے آپ کرا لو باری, کام ہمارا کوئی نہیں ہے. میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ برا مان جائیں, نہیں, میں بھی شامل ہوں, سب شامل ہیں. اپنی ذات سے شروع کریں, اپنے آپ سے شروع کریں. اور یہ مہینہ یہ موقع دے رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کہاں سے میری کمزوری ہے, اس کو میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. پھر یہ موقع نہیں ملنے والا.
مارا. اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں علماء کرام سے کے درمیان میں سما خراشی کا باعث بنا. میری گھڑی بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گئی ہے, مجھے پتہ نہیں چلا, یا آپ کا حسن محبت ہے کہ آپ جس طرح بیٹھے ہوئے. جان محترم, ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, میں خود سے اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری عبادتیں کھوکھلی ہیں سوائے ایک عبادت کے, اور وہ ہے سید الشہداء پر گریہ کرنا. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ بناوٹی ہو ہی نہیں سکتی. یہ جس کو غم ہوتا ہے نا وہی روتا ہے. آپ کا اپنا کوئی دنیا سے چلا نہ کرے, آپ کو خدا کوئی غم دکھائے سوائے غم حسین کے, لیکن کوئی چلا جائے نا کتنا روتا ہے آدمی, ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر یہ کیسا غم, سالوں سالوں گزر گئے, لاکھوں مجلسیں آپ نے بھی سن لی ہوں گی, کتنی ہم نے پڑھ لی ہوں گی, مگر جب بھی سیدہ کے اس بیٹے کا ذکر آتا ہے انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یہ کمال ان کا ہے, ہمارا نہیں ہے. یہ انہوں نے کمال کیا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, پیاس کا مہینہ ہے. آپ نے مولانا صاحب نے آپ کی خدمت میں مصائب ذکر کیے کہ پیاس انسان کو کربلا والوں کی پیاس کے قریب کرتی ہے. ابھی تو موسم بہرحال بہتر ہے, لیکن بہرحال گرمیوں کے روزے آپ نے بھی رکھے. آپ سوچیں کہ وہ کتنے دن کے پیاسے تھے, اور صرف پانی کا مسئلہ نہیں تھا. شب جمعہ ہے اور رمضان مبارک کی پہلی شب بھی ہے, آپ جانتے ہیں پہلی شب جمعہ. ویسے بھی شب جمعہ زیارت سید الشہداء مستحب ہے, انسان جو ہے وہ امام کی زیارت کرے. انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. امام حسین بہت کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ جتنا پانی تھا دشمن کے جانوروں کو بھی پلا دیا. بڑا کریم ہے, کہا سب کو پلا, لوگوں کو بھی پلا. مگر روز عاشورہ سامنے والوں نے چھوٹے سے بچے کو بھی پانی نہیں دیا. یہی تو فرق ہے کہ اس چھوٹے بچے نے نا جنگ جیت لی. چھوٹے بچے ہے 6 ماہ کا, مگر یزید کے چہرے سے نقاب اتار دیا. دنیا یہی کہتی ہے نا بھائی دشمنی تھی تو چلو بڑوں سے تھی, بچے کا کیا تھا. اور امام بھی جانتے تھے. روکنے والوں نے کہا نا کہ مولا آپ جا رہے ہیں, عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. امام تھے, امام بہتر جانتا ہے کہ یہ ہر شخص اپنا کردار ادا کرے گا. آج مرزوق بہت بڑے مرثیہ خواں گزرے ہیں. عراق میں عزاداری کو قائم کیا, مخصوص ماتمداری. بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ تہران چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے بھی عزاداری قائم کریں, تو کہا میں نہیں. خواب میں سید الشہداء علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آج مرزوق آپ ادھر جائیں. آئے, زندگی کو دیکھ. حسین یکتا جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جن آخری ان کی زندگی کے ایام تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا. کہا کہ کچھ دن پہلے مجھے بخار ہوا, اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو ٹیمپریچر ہو تو زبان خشک ہو جاتی ہے. تو کہا میرے پیاس کی شدت مجھے جب لگی نا, تو میری 3 بیٹیاں ہیں, راضیہ, مرضیہ, فاطمہ. تو میں نے پہلے اپنی ایک بیٹی کو کہا راضیہ
پانی لے کر آؤ۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہے۔ پھر میں نے کہا مرضیہ، تو وہ بی بی اور آگے بڑھی۔ پھر جب میں نے کہا فاطمہ، تو وہ بی بی نے اپنی چادر کے اندر سے پانی کا گلاس نکال دیا، کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا پانی پلانے کے لیے۔ اللہ، انسان ذاکر کا مرتبہ دیکھے آپ، انسان خالص ذکر اہل بیت کرتا ہو، مصیبت کرتا ہو، ان کی شفاعت اس کے اوپر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو صاف کر لیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا معاملہ کہاں پہنچ جائے گا۔ آج مرزوق پہچان گئے، خواب نہیں ہے، آنکھیں بند نہیں ہے، بیمار ہے، دیکھ رہے ہیں۔ کہا بیوی میں جانتا ہوں آپ ہیں، مگر ادب اجازت نہیں دیتا میں آپ سے پانی لوں۔ تو آگے سے جو بہرحال بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، اللہ کاش ہماری زندگی کے آخری لمحوں میں ہمیں بھی ان کی دیدار ہو جائے، اور کیا چاہیے۔ پھر بی بی فرماتی ہے کہ حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ حاج مرزوق کہتے ہیں بی بی طبیبوں نے منع کیا ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن آپ حکم کریں کون سی مصیبت پڑھا؟ ساری مصیبتیں ہی ہیں۔ سورج ڈھل رہا ہے، توجہ کربلا کی طرف رکھیے گا۔ بی بی فرماتی ہے حاج مرزوق علی اصغر کے مسائل پڑھا۔ ماں جانتی ہے میرے لال کو سب سے بھاری بدن کیسا ہوگا۔ کون سا بدن بھاری؟ سارے بدن بھاری۔ روز عاشورہ کربلا بکھرا ہوا ہے گلشن زہرا سے۔ وقت آخر آیا نا جب کچھ نہیں رہا، وہ میرا مظلوم امام، وہ میرا غریب امام، وہ میرا پیاسا ہے۔ ابھی روزے کا وقت قریب ہے نا، تو آپ کو گلا خشک ہو رہا ہوگا۔ میں صبح بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، رستے میں سفر کر کے میں آیا ہوں، میری خشکی تھوڑی آپ سے زیادہ ہوگی شاید۔ انسان احساس کرتا ہے چلو روزے کا وقت آ رہا ہے، اب تو پانی ملنے والا ہے۔ اللہ یہاں جتنا وقت بڑھتا جا رہا تھا، پیاس کی شدت تو اپنی جگہ، جگر پہ تاب بھی بڑھتے گئے۔ میں آپ نے کون سی محنت کی؟ ادھر یہ زہرا کا لال صبح سے بدن اٹھا کے آخری وقت، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ وہ جن کے گھروں میں ملائکہ آتے ہو، وہ جو رسول کے دوش پر زینت ہو، وہ جسے رسول نے اپنی زبانوں سے اپنے علم کو متصل کیا ہو، وہ جو سید الشباب اہل الجنہ ہو، وہ جو قرۃ عین زہرا ہو، وہ روز عاشورہ کہتا ہے تو میری مدد کرنے والا۔ خیموں میں کوہرام، میرا مولا خیموں کہا، میں نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں، کہا مگر جب سے اس بچے نے یہ سنا ہے، یہ کسی آغوش میں سکون نہیں لے رہا، ادھر بھی بے چینیاں ہیں، ادھر بھی بے چینیاں ہیں، چھوٹا بچہ ہے۔ خدا بے اولادوں کو علی اصغر کے ذریعے میں اولاد نرینہ عطا کرتا۔ امام نے اپنے آغوش میں بچے کو لیا، بچہ خاموش ہو گیا، خاموش۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ یہی میری آغوش ہے، بس سلام ہو ان ماؤں پر۔ بچہ بیمار ہو نا چھوٹا، باپ
ہاسپٹل لے کے جائے تو ماں دروازے پہ کھڑی دیکھتی رہتی ہے. ہے وہ ماں جس کے شہزادے کو حسین نے سمیٹا پانی پینے جا رہا ہے. امام نے اپنی ہوا میں رکھا, چل پڑے. دشمن سمجھا کہ امام کوئی قرآن لے کر آ رہے ہیں. جیسے ہی ابا ہٹی تو قرآن نہیں تھا, قرآن کا پارا تھا. بلندی پہ چڑھ گئے امام. اللہ اکبر اللہ. ایک فیملی کہتی ہے کہ سردیوں کی سخت راتیں تھیں, برف باری تھی, ہائی وے پہ گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی خراب تو ہیٹر بھی نہیں چل رہا, گاڑی میں بیٹھے رہتے تو سردی سے مر جاتے. بڑا ہاتھ دیا رستے میں لوگوں کو, گاڑیاں روکی, کسی نے نہیں روکی. ان کے پاس چھوٹا بچہ تھا, انہوں نے کیا کیا کہ بچے کو ہاتھ میں لیا اور ہائی وے پہ یوں کھڑے ہو گئے. گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی. امام حسین کربلا کی بلندی پہ, مجھے پانی نہیں چاہیے. عرض کیا کہ لشکر میں کوہرام مچ گیا, کوہرام مچ گیا. پرسا دے اس ماں کو جو پھر کبھی سائے میں نہ بیٹھی. حضرت محترم, بس جب دیکھا نا کہ یہ بچہ جنگ جیت جائے, ارملا اس بچے کی پیاس کو بجھا دو. بس عزاداران نے بہت جا, وہ ایک ظالم تیر آیا. آپ جانتے ہیں نا احکام شرعی, ایک ذبح کیا جاتا ہے اور جو اونٹ ہوتا ہے نا اسے ذبح نہیں کرتے, اسے نہر کرتے ہیں. یعنی گلے میں نیزہ یا تیر اندر ڈالتے. یہ چھوٹا سا بچہ, اسے ذبح نہیں کیا, اسے ہرملا کے تیر نے نہر کیا. باپ کے ہاتھوں میں, باپ کے چہرے کو دیکھا, مسکراہٹ وہی رہ گئی, تیر پیوست ہوا. بعض مقاتل کہتے ہیں کہ بچہ بابا کے ہاتھ میں پلٹ گیا کہ کہیں میرا باپ میری اس کیفیت کو دیکھ نہ لے. خون نہ آسمان لیتا ہے نہ زمین لیتا. یہ زہرا کے لال نے اپنے محاسن پہ لگایا. بس تھوڑی سی دیر عزادارہ نے بڑا برشا کیا. خدا قبول کرے, خدا بانیوں کی زحمت کو قبول کرے, ان کی مرحومین کے درجات بلند کرے. عزادارہ نے محترم اتنے بدن اٹھائے, سارا دن میرا مولا تھکا نہیں, لیکن چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا. ایک قدم آگے بڑھاتا ہے, انا للہ, ایک قدم پیچھے اٹھاتا ہے. کیا ہو گیا مولا, کیوں نہیں چلا جا رہا؟ نہیں پتا عزادارہ نے کس حال سے خیموں میں جائے. بعض مقتل کہتے ہیں خیموں میں نہیں گیا بچہ, بعض مقاتل کہتے ہیں کہ نہیں خیموں میں گیا مگر فوراً لے لیا کہیں ماں مر نہ جائے. بس عزادارہ نے آپ کی زحمت تمام ہوئی. بچے کو لیا, جو کربلا گئے ہیں انہوں نے خیمے گاہ دیکھی. خیموں کے پیچھے کہیں مولا نے چھوٹی سی قبر بنائی اور علی اصغر کو اس میں سلا دیا. مقاتل کہتے ہیں امام سے اٹھا نہیں گیا. آواز غیبی آئی, حسین اٹھ جاؤ. بس عزادارہ مصیبت یہاں تک ہوتی تو بھی شاید. روز عاشورہ میں بڑی تیزی سے بس سفر غروب کا ہے, مسجد اذانوں سے تیار ہو رہی ہے, ختم ہو گیا روز عاشورہ. انہوں نے بدن گننا شروع کیے, انہیں ایک چھوٹا بدن نہیں ملا. شام غریبہ رات کسی نے کہا ہوگا کہ کہیں پیچھے دفنایا تھا. اللہ اکبر, جو ہم نے عزاداران محترم سنا ہے آپ کی خدمت میں,
ان لعینوں نے ہاتھوں میں نیزے لیے دشت کربلا میں نہ جانے کس نیزے میں فروا کی کمائی پارا۔ دوسری شہادت اس بچے کی، تیسری میں پڑھ نہیں پاؤں گا، نہ جانے کس طرح اس ننھی سی گردن کو انہوں نے تن سے جدا کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، بس یہی تو وجہ تھی، یہ جو ماں تھی نا، یہ جب گئی پورا سفر کر کے واپس اربعین میں آئی نا، تو سب سیدزادیاں کہتے ہیں کہ مدینہ جانے لگی، یہ کہتی ہے کہ میں مدینہ جا کے کیا کروں گی، میرا سر کا تاج حسین بھی ادھر ہے، میرا لال علی اصغر بھی ادھر ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج تک علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ سو رہا ہے۔ بس ایک بات کہوں گا کہ وہ جو بچی سینے پہ سوتی تھی نا، وہ سینے پہ نہیں سو رہی ہے، وہ اب شام کے اس زندان میں سو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے وہ یہ کہتی ہے میرے بابا کے زائر ہو، جب بھی جانا میرے بابا کو میرا سلام۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ اس بابرکت مہینے کا، اس رحمتوں والے مہینے کا، ان روزہ داروں کا، پروردگار ان روزہ داروں کے آنسوؤں کا، ان اشکوں کا کہ جو حسین ابن علی اور ان کی اولاد کے لیے پروردگار تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، اپنے رسول کا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بیمار ہیں، کافی لوگ اور بھی بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، یقیناً آپ کے بھی دوست احباب رشتہ دار بیمار ہوں گے، پروردگار انہیں سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کی شبوں میں عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں شب قدر کی راتوں کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری عاقبت بخیر عطا فرما۔ پروردگار جن کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس ہے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ شمار کر، ان کی اولاد کو نیک اور باقیت الصالحات کرا۔ اس شہر میں پروردگار اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس میں رہنے والوں کو آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام جو یہاں موجود ہیں، یہاں کے جو خطیب صاحب ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، ہمارے وطن پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ فلسطین میں ہونے والے مظالم میں پروردگار یہ تیرا مہینہ ہے، پروردگار رحمتوں کا ہے، ان مظلوموں کی حمایت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما۔